پڑھا تھا اس کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. محمد کو انشاءاللہ دعوت سخن دوں. تو قطع میں نے پڑھا تھا لیکن جو لوگ نہیں تھے دوبارہ پڑھ دوں تاکہ پھر ہم اس جو ہے اس سعادت میں شامل ہو جائیں. کہتے ہیں کہ نبی کے سارے صحابی تو ہیں رضی اللہ، مگر حسن کو علیہ السلام کہتے ہیں، اور معاویہ نہ بھی مانے تو کیا ہے بھلا، جسے حسین اپنا امام کہتے ہیں، جسے حسین اپنا امام کہتے ہیں. اسی کے ساتھ محمد سے دعوت سخن دوں گا چند میں انشاءاللہ. صلوات علی محمد وعلی محمد. فاتح بدر و احد خندق و خیبر بولے، فاتح بدر و احد خندق و خیبر بولے، ہے علی نام میرا ماں مجھے حیدر بولے، گاڑ کر رن میں علم فاتح خیبر بولے، گاڑ کر رن میں علم فاتح خیبر بولے، خلق ہے یہ زمانہ او جسے لشکر بولے، فاتح بدر و احد ہائے مشکل ابھی آسان کیے دیتے ہیں، ہائے مشکل ابھی آسان کیے دیتے ہیں، تن پہ اچھا نہیں لگتا ہو جسے سر بولے، یہ غلامان فرزند ابو طالب ہے، یہ غلامان فرزند ابو طالب ہے، ہنس کو رضوان سے اشارے سے پیمبر بولے، فاتح بدر و احد خندق و خیبر بولے، ہے علی نام میرا ماں مجھے حیدر بولے. نعرہ صلوات. یہ محمد بھائی میں رضا کاکا تھے، میں دیکھ رہا تھا رضا کاکا کے تمام ویڈیوز جو لاسٹ ایئر انہوں نے پڑھے تھے، کیونکہ اب ان کو سال نہیں ہوا ہے تو وہ سارے جگہ ہمارا پڑھ رہے تھے. خدا ان کو بز میں موسم میں پڑھنے کا موقع عطا فرمائے انشاءاللہ. چند اشعار پڑھ کے پھر آپ خدمت میں اپنے کلام کا آغاز کریں. کہتے وقت ہے کر لیجئے اقرار حسن، وقت ہے کر لیجئے اقرار حسن، ورنہ لے ڈوبے گا انکار حسن. وقت ہے کر لیجئے اقرار حسن، ورنہ لے ڈوبے گا انکار حسن. وہ کہتے ترجمہ واللیل والشمس کا، ترجمہ واللیل والشمس کا، غیسو خم اور رخسار حسن. ترجمہ واللیل والشمس کا، گیسو خم اور رخسار حسن. اور نور آنکھوں میں لبوں پر درود، نور آنکھوں میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ نور آنکھوں میں لبوں پہ درود کر رہے ہیں فرشتے دیدار حسن. یہ زین گرامی امام حسن کے سلسلے میں تھا. اب یہ چند اور ایک خاص جو بزم ہے اس کی برکت کے لیے کہ امام امن کا پھر جشن پر مسرت ہو، امام امن کا پھر جشن پر مسرت ہو، تمام رات عبادت ہی عبادت ہو، تمام رات عبادت ہی عبادت ہو. جہاں جہاں بھی امام حسن کی مدحت ہو، جہاں جہاں بھی امام حسن کی مدحت ہو، بلائیں دور رہیں اور نزول رحمت ہو. جہاں جہاں بھی امام حسن کی مدحت ہو، بلائیں دور رہیں اور نزول رحمت ہو. ہے جشن آج امام حسن سے مانگ کے دیکھ، یہ خاص ہے نا، کہ ہے جشن آج امام حسن سے مانگ کر دیکھ، عطا کریں گے سوا اس سے جو بھی حاجت ہو، عطا کریں گے اس سے سوا جو بھی حاجت ہو. انشاءاللہ انسان آج کی شب امام حسن سے اپنی دعاؤں تمناؤں کا طلب کرتا رہے تاکہ امام اسے عطا کریں.
پڑھنے کو بہت ہے، لیکن انشاءاللہ چند چیزیں نثر میں آپ خود عرض کر دوں جو ہمارے ڈیکورم ہے، تاکہ محفل اپنی اختتام کو پہنچ جائے. پھر ہم امام حسن کی زیارت پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ درود پڑھ دیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المخجلین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہرحال میں اپنی محفل کا آغاز کروں. چند والنٹری یہ ذرا قرآن اس کے اوپر رکھ دیں وہاں سامنے نا، یہ بالکل نیچے رکھے ہوئے ہیں، آپ کا زحمت نہ وہاں رکھ دیں اوپر اس کے اوپر ہے نا، یہ جو آپ کے جو لوگ ڈونیشن ہاتھی جو انشاءاللہ نا، تو یہ بس قرآن لے جائیں خالی نا، قرآن خاص کر اگر زحمت نہ ہوتے مل کے جتنے آپ لوگ درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار مل کے درود پڑھ دیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج کی شب ولادت امام حسن مجتبیٰ ہے، اور یہ بہت اہم شب ہے. اس شب کی عظمت کا کیسے انسان اندازہ لگائے، تو اس کو اندازہ لگانے کے لیے میں آپ کو ایک کلو دیتا ہوں جس سے آپ آج کی شب کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ماہ سیام تمام مہینوں کا سردار ہے، لیکن اس کی بھی ساری راتیں برابر نہیں ہیں. کچھ راتیں دوسری راتوں پہ فضیلت رکھتی ہیں، اور ان میں جو فضیلت والی راتیں وہ شبائے قدر ہیں. شبائے قدر کی فضیلت کو خدا نے ایک سبب سے رکھا. وہ سبب کیا ہے؟ خدا نے کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. خدا نے اس شب میں قرآن کو نازل کیا ہے، تو وہ شب قدر با فضیلت اس لیے بنی، تمام راتوں میں سب سے بہتر اس لیے ہو گئی، خیر من الف شہر اس لیے بن گئی کیونکہ اس رات میں لوح محفوظ سے قلب رسول پہ قرآن اترا. تو قرآن صامت اگر شب میں لوح محفوظ سے اتر کے رسول کے دل پہ آ جائے تو شب قدر بن جائے، اور قرآن صامت اتر کے گود میں آ جائے تو شب قدر کے برابر ہو جائے. صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو آج کی شب خدا نے قرآن صامت کی جگہ قرآن ناطق کو اتارا ہے. قرآن صامت جو ہے وہ کب اترا ہے؟ چپ قرآن کب اترا ہے؟ 23 کو، لیکن 15 رمضان کو قرآن ناطق کو اتارا ہے. وہ اسی لیے اتارا تاکہ انسان سمجھ جائے کہ رسول جب کہہ کر جائیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و ترتی و اہل بیتی، تو دونوں ماہ رمضان میں مل جائے، انسان کو ادھر ادھر تلاش نہ کرنا پڑے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن دونوں میں بڑی فضیلت ہے، دونوں مواصلت ہے. وہ کیا ہے کہ قرآن کے لیے کہا تحیی بہ الموتیٰ، کہ تم قرآن کے ذریعے مردے کو زندہ کر سکتے ہو. تو یہی صفت امام میں بھی ہے کیونکہ وہ قرآن ناطق ہے. اگر وہ کہہ دیں تو مردہ زندہ ہو جائے. اس کی دلیلیں بہت ہیں، میں اگر بہت ڈیٹیل میں جاؤں تو بہت دیر لگ جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہر امام نے مردوں کو جلایا ہے، بلکہ جب ما سبق انبیاء جلاتے رہے تو امام کی بات یہ فخر انبیاء. بھائی موسیٰ کے زمانے کا واقعہ تھا کہ موسیٰ کو ان کی قوم نے کہا کہ وادی سے گزر رہے تھے کہ بھائی ہم تو قیامت میں مانیں گے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے آپ تو کسی مردے کو زندہ کر اس سے بات کرواؤ. موسیٰ نے قبر کھودی، لیا وہ بیچارہ، وہ بھی اٹھا، بولے کیوں پریشان کرو، سو رہا تھا بھائی کیوں جگایا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے. تو اس آدمی نے ایک جملہ کہا ہے جو موسیٰ کے زمانے میں اٹھا تھا کہ بھائی آپ نے ابھی اٹھایا ہے، جس دن سے مرا ہوں اب تک موت کی ہیبت مجھ پہ طاری ہے. ابھی تک اس موت سے مجھے سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن اس کے باوجود موت کا خوف آج بھی مجھ پر طاری ہے. یہی فرق ہے کہ موسیٰ کی قوم کی موت کا ہیبت طاری ہوتا ہے، لیکن اس لیے امام ہمارے جو ہے وقت نزا آ جاتے ہیں تاکہ موت کا خوف جو ہے امن شفاعت میں بدل جائے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
تو دیکھیے نبی نے کسی مردے کو بولا، لیکن امام حسن کے جو معجزوں میں ہے، معجزہ نہیں پڑھا، صرف آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں کہ معجزوں میں ہے کہ امام حسن نے جب کچھ لوگوں نے آ کے، اس میں جابر بھی ہیں، کہ آ کے جب اعتراض کیا کہ آپ نے کیوں جو ہے وہ معاویہ سے صلح کر لی، تو اس وقت آپ نے کہا کہ یہ حکم اللہ اور رسول کی وجہ سے کی ہے. تو وہ انہوں نے کہا اگر رسول مجھے کہہ کے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا پتہ یہ انسیڈنٹ وہی تھا کہ کوئی اور تھا. یہ انسیڈنٹ جو آپ نے کیا ہے، یہ جو آپ نے صلح کی ہے، وہی صلح کی بات تھی، یہ کوئی اور صلح کی بات تھی. تو انہوں نے کہا لو میں تمہارے رسول سے بات کرا دیتا ہوں، علی سے بات کرا دیتا ہوں. تو وہیں اذان کرام میں محراب میں جو ہے وہیں معجزہ دکھایا کہ وہیں پہ جو ہے علی اور رسول کو ظاہر کر کے بتایا کہ آپ ہی خود جابر کو کہہ دیں کہ میں نے جو صلح کی ہے ابھی، یہ وہی آئین قرآن کے مطابق ہے، فرمان رسول کے مطابق ہے. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور بہت سے واقعات ہیں، لیکن یہ مشہور واقعہ ابھی جو پڑھا تھا، معاویہ سے جب صلح ہوئی تو صلح کے وقت صلح ہو گئی، بات ختم ہو گئی. وہ بھی جو بھی اسباب تھے اس کے وہ الگ موضوع ہے. لیکن اس وقت جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے آ کے امام کے اوپر اعتراض بھی کیا، اور وہ معاویہ کا آدمی تھا، بنی امیہ کا تھا، اور اس نے امام کی توہین بھی کی، امام کی توہین بھی کی. تو امام میں نے عرض کیا بہت بردبار ہیں، بہت زیادہ پیشنس رکھنے والے ہیں. لیکن اس وقت کیونکہ امام کو لگا کہ اگر میں نے اس کو ابھی جواب نہیں دیا تو میرے ماننے والے بھی کنفیوز ہو جائیں گے، ان کو بھی بیچاروں پتہ نہیں پڑے گا کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، تو جواب دینا ضروری ہے. تو امام نے کیا کیا، اس کو جو مرد تھا اس کو کہہ دیا کہ تو عورت ہے. بھئی اتنا کہنا تھا کہ مرد عورت میں بدل گیا، اتنا کہنا تھا کہ مرد عورت میں بدل گیا. عزیزان گرامی یہ تمام لوگوں نے دیکھا کہ ایک لمحے میں جو بھی تک مرد تھا وہ عورت میں بدل گیا. تو بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ بھئی یہی تو عظمت ہے عزیزان گرامی ولایت کی، کہ مان لے تو مردانگی باقی رہتی ہے، انکار کر دے تو پھر صلوات پڑھ دیں اللہم صلی محمد وآل. کرار کو کرار ہی مانتے ہیں ہے نا. تو یہ منزل، لیکن اب منزل کیا، امام نے جب دیکھا تو عورت ہو گئی. اب اس کا وہ رونے لگا، اس کی خاص کر کے امام نے اس کو پہلے اس کی بیوی آ گئی، وہ کہ مولا یہ تو صحیح ہے لیکن میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا. تو امام نے کہا ٹھیک ہے بھائی، معجزہ ادھورا نہیں دکھاتے، پورا دکھاتے ہیں. امام نے پھر دوبارہ دعا کر دی، ایک لمحے کے لیے واپس مت بن گیا. امام نے کہا دیکھو ہماری جو ہے وہ زبان پہ کائنات کی مشیت جو ہے وہ مبنی ہے. اگر ہم کہہ دیں تو انسان جو ہے کیا وہ اپنا جو ہے وہ خصوصیت کو بدل دے. تو امام نے بتا دیا کہ جنگ اگر جیتنا ہوتی تو اتنے دیر نہیں لگتی، ایک لفظ کے ہلانے پہ جنگ کو جیت جاتے ہیں. لیکن ہم جنگ کا جیتنا اور ہارنا جو ہے اپنے اوپر نہیں، مرضی الہی پہ مبنی رکھتے ہیں. صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس امام حسن کے بہت سارے معجزات ہیں جو امام نے دکھائے. میں نے بتایا امام بہادر ترین انسان تھے، بہادر ترین انسان تھے. اس لیے وہ بھی جنگ جمل کا میں نے آپ خدمت میں جو بھی محفل تھی پہلے اس میں آپ کو عرض کیا کہ امام یک کو تنہا جا کر جو ہے اس جمل جو اونٹ کے اوپر تھی، امام اس کو اکیلے کاٹ کے امام اکیلے گئے تھے. یہ اور یہی امام حسن کا، یہی امام حسین کا، یہی حضرت سب کے تاریخ میں. جنگ صفین میں امام لڑے، تمام جنگوں میں ان کی بہادری کو دیکھا ہے، اور بہادری اس کم سنی میں، تاکہ انسان نے دیکھا کہ تاکہ کس طرح سے امام شجاعت سے اپنے پیغام کو پہنچاتے ہیں. یہ شجاعت ہے. لیکن ایک دو بس حدیثیں سن لیجیے، مجھے آپ کو زیادہ نہیں روکنا، تب رکنا آپ خدمت عرض کرنا تھا تاکہ شب ہے، پہلے بھی محفل ہو چکی بھی دوبارہ ہو جائے تاکہ کم سے کم اپنا ڈیکورم جو ہے وہ باقی رہے. تو امام حسن کی بہت ساری حدیثیں، ان میں ایک حدیث جو میں نے ویب سائٹ پر آئی، بہت پیاری حدیث، چھوٹی سی ہے. کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ فرصت انسان کو جو ملتی ہے اس سے اسے جانے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آتی بہت دیر میں نہیں، جب آتی ہے تو چلی بہت جلدی جاتی ہے اور بہت دیر کے بعد واپس پلٹ کے آتی ہے. بہت دیر کے بعد پھر فرصت پلٹ کے آتی ہے. یعنی غنیمت انسان کو فرصت کو سمجھنا چاہیے. کوئی امپورٹنٹ ٹائم ملے، امپورٹنٹ وقت ملے تو اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. ابھی کہ اس کا ٹرانسلیشن تو بہت ہیں، یہ ٹرانسلیشن میں آپ کو کر دوں کرنٹ والا ہے نا. رمضان بہت جلدی جلدی جا رہا ہے، 11 مہینے بعد پلٹ کے آئے گا. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس لیے اس کے استفادے میں آپ کوتاہی نہ کیجیے. امام حسن کا فرمان ہے، بھائی میرا تو ہے نہیں جو آپ نا. امام حسن کیا کہیں کہ غنیمت جو فرصت انسان کو جو اپورچونٹی ہے، اس کو انگریزی میں کہ اپورچونٹی انسان کے بعد بہت دیر میں آتی ہے اور بہت جلدی چلی جاتی ہے نا. تو اس کا آنے میں دوبارہ پلٹ کے آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، آ بھی جائے نہ بھی آئے. اور کہتے ہیں یہ شبہ قدر بھی آ رہی. میں ایک جملہ کہہ دوں، ایسا مجھے موقع ملے نہ ملے لیکن آپ تیار رہیں نا اس کے لیے. خاص شبہ قدر کہتے ہیں اس مہینے میں ابھی آخری 10 دن آئیں گے، انہیں مغفرت کہتے ہیں نا. یہ جو 10 دن چل رہے ہیں یہ مغفرت ہے. کہ یہ جو 10 دن ہے یہ مغفرت ہے. کہتے ہیں اگر اس ماہ سیام میں کوئی نہیں بخشا گیا تو اس کے بخشے جانے کی پھر امید نہیں ہے. شقی ترین انسان ہے اگر اس نے اپنے لیے مغفرت طلب
نہیں کی. ایک ہی امکان ہے, میں دیکھیے عجیب چیز لکھی ہے, ایک ہی امکان ہے اگر ماہ سیام میں اگر کسی کو بخشش نہیں ملی تو پورے سال میں صرف ایک ہی اور اپرچونٹی ہے, وہ کیا ہے کہ انسان کو خدا حج کی توفیق دے اور عرفات میں بخشا جائے, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو بخشش کا سامان کیا ہے؟ تو بھئی جب گھر میں بخشش آئی ہے تو اس کو چھوڑ کے باہر کہاں لینے جا رہے ہو؟ صلوات پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بخشش کیا ہے؟ بخشش بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بخشش بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو اس کے لیے اپنے لیے استغفار کرتے رہنا ہے اور ساتھ کر دوسروں کے لیے, تاکہ برابر صحت و سلامتی اور اللہ سے یہ موقع جو ملا ہے اسے غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کرنا ہے, تاکہ ہم امام حسن کے ذریعے, امام مولا کائنات کے ذریعے, اس ماہ مبارک کی عظمتوں کے ذریعے خدا کے قرب کو حاصل کر سکیں, تاکہ خدا ہمیں وہ برکتیں عطا کرے جو اس ماہ میں خدا نے مختص رکھی ہیں. میں نے عرض کیا چند چیزیں بس آخر میں آپ کو عرض کر دوں تاکہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں, بہت امپورٹنٹ چیزیں جس کے ذریعے آپ قرب الہی کو پا سکتے ہیں. قرب الہی ہمارے ائمہ کی بہت سی صفات ہیں, بہت سی صفات ہیں. ایک شجاعت ہے, میں نے عرض کیا, ایک علم ہے, ایک حلم ہے, ایک حکمت ہے. امام کی حکمت, وزڈم بہت زیادہ, اور اس کے ساتھ ساتھ امام کی جو ہے وہ مہمان نوازی, امام کی مہمان نوازی امام حسن کی بہت زیادہ مشہور ہے, مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ. پھر اس کے بعد جو امام کی اور جو فضیلتیں, اس کے اندر امام کی سادگی, امام کی سادگی بہت زیادہ, امام اپنی زندگی کو سادہ گزارتے تھے. اس کی دلیل میں آپ خود میں پہلے والے اس میں دی کہ خود مولا کائنات نے بخشش بہت کی ہے, عطا بہت کیا ہے, لیکن خود سادہ استعمال کرتے. امام بھی اپنی زندگی کو بہت سادہ گزارتے, بہت سادہ چیزیں استعمال کرتے, لیکن دینے والے کے لیے پھر اس میں سادگی نہیں ہوتی, پھر اس کے اندر بہترین چیزیں امام نے عطا کی. بس ایک جملہ کہوں تو آپ کے ذہن میں میری بات آ جائے گی, خود جو سوکھی جو کی روٹی کھاتے ہوں وہ قمبر کے ہاتھ میں اونٹوں کی قطار ایک ساتھ بخش دیتے ہیں. یہ امام کی عطا جب ہوتی ہے تو الگ ہے نا, اور جب امام اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, یہ امام میں سادگی بہت زیادہ, امام کی سادگی بہت زیادہ تھی. اور اس کے بعد امام ہم سے بہت محبت کرتے ہیں, یہ خاص رکھیے بات جو مختصر آپ آخر میں عرض کریں کیا ہے, امام ہم کو بہت چاہتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. یہ بہت ہمارے سارے امام بہت زیادہ, صرف ہمارے منتظر ہوتے ہیں کہ کب ہم ان سے لو لگائیں وہ ہمیں عطا کر دیں. ہماری طرف سے کمی ہے, ان کی طرف سے عطا میں کمی نہیں ہے. بالکل دیکھیے, کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے, وہ اللہ کے نمائندے. جب اللہ اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے تو ان کا جو ہے نمائندے حقیقی اپنے انتظار میں کیوں نہ رہیں. کہتے ہیں جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو خدا کو ایسے ہی, ہمارے خوشی کا جو ہمیں سمجھانے کے لیے, خدا کیا ہے یہ تمام چیزیں نہیں, وہ تو تمام ان تمام ذاتوں, تمام صفات سے, ان تمام چیزوں سے منظم و برا ہے. لیکن کہتے ہیں جس طرح سے ایک کسی کا غلام فرار کر جائے اور اس کے پاس لوٹ آئے تو آقا کو کیسے خوشی ہوتی ہے, ایسے ہی جب ہم توبہ کر کے اللہ کے پاس پلٹتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے ہم سے, اللہ خوش ہوتا ہے. یہی چیز اسی طرح جب ہم امام سے لو لگاتے ہیں تو امام خوش ہوتے ہیں, امام اس سے راضی ہو جاتے ہیں. بس آپ کی زحمت کو میں نے ختم کر دیا, چند چیزیں عرض کرنی تھی. امام حسن کی ذات بہت عظیم ہے, ہم جتنا زیادہ اس کا مطالعہ کریں اتنا زیادہ. بس یہ مختصر یہ ہے کہ اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو کربلا انسان کے سمجھ میں نہ آتی. بھیا امام نے صلح کر کے اپنے قلم سے کربلا کے لیے جو ہے وہ تمام راہیں ہموار کر دی, تاکہ اس کی وجہ سے انسان سمجھ سکے کہ حق کس کے ساتھ تھا, حق کس کے ساتھ تھا. اگر امام جو ہے وہاں پر یہ جواب نہ دیتے تو منزل یہ آج ہے, آج بھی آپ دیکھیں, میں آپ کو خاص ایک لمحے میں عرض کر دوں, آج بھی مسلمانوں میں کنفیوژن ہے. وہ کنفیوژن کیا ہے؟ وہ کنفیوژن یہ ہے کہ وہ معاویہ ابن ابو سفیان کو تو مانتے ہیں, یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کو نہیں مانتے, ہے نا. یہ ہے تو اس کا مطلب کیا بھائی, یہ سمپل چیز, اس کو سنیے, اس کا ایک لمحے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہو. کیا ہے کہ بتائیے کہ اگر یزید خود اپنے سے تخت پہ بیٹھا ہوتا تو یزید پہ لعنت ہے, اور جس نے بٹھایا تو پھر اس کو بھیجنی پڑے گی, صلوات پڑھ دیں اللہ. اگر وہ اپنے سے بیٹھا تھا تو اس کی ذمہ داری. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ جو چلا تھا اور اللہ نے رکھا تھا, تاکہ اللہ نے دو سلسلے چلائے تھے, ایک ولایت کا جو علی سے مہدی تک جاتا ہے, ایک وہ کہ جو اول سے لگا کے اذان گرامی کہاں تک جاتا ہے ابھی تک کسی کو پتا نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ اسی میں کہ اسٹیشن یزید کا آتا ہے. اب جو ایسی گاڑی میں بیٹھ جائے جو یزید تک پہنچاتی ہو تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے سفر کو روکے رکھے. صلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس جملہ ختم کر دیا جائے. آپ دعا کریں, ماہ سیام بہت برکت والا مہینہ ہے, تیزی سے گزر رہا ہے, آپ اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں تاکہ ہم اس مہینے کی برکت کو حاصل کر سکیں. اور یہ ایام جو خاص آتے ہیں جیسے آج کی شب ہے, انشاءاللہ جو شبہیں قدر آئیں گی ان کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں تاکہ ہم اپنی نہ صرف اس زندگی کے لیے, دیکھیے نہ صرف اس زندگی بلکہ آخرت کے لیے توشہ
جمع کر سکیں. بس دعاؤں کو انشاءاللہ اپنے یاد رکھیں. ہر روز خاص افطار کے وقت آپ جب بھی اذان ہوتی ہے تب سحری کے وقت ان ایام میں جب قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پڑھنے کے بعد یہ اللہ نے اتنی اپورچونیٹی آپ کی دعا کی قبولیت کی دی ہے ماہ صیام میں کہ آپ اندازہ نہیں رکھتے. ہر اپورچونیٹی کو, ہر موقع کو یوز کریں تاکہ آپ کی زندگی میں باہر رہیں, برکتیں رہیں اور ہمیشہ آپ سرشب و شاداب رہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. پالما تجھ واسطہ اپنے پاک بڑے شفائے کامل عاجل عطا فرما, پریشان کو دور فرما دے, ہمارے سیام کی برکتوں ہمیں شامل حال فرما. پالنے والے ہمارے امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود رکھ, ہمارے امام زمان کے ظہر میں تاجیل عطا فرما, ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. زیارت کے لیے پروگرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم نبی اللہ, السلام علیکم امیر المومنین.